ایک تو مجھے اعتراض ہے کوٹ کا آپ کا، میں باہر تو بات کر نہیں سکتا، جس طرح 1000-1500 بندہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے، میں میڈیا پہ بات نہیں کر سکتا، میں کسی سے مل نہیں سکتا، لیکن میں ان مسائل کا ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میری انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے اور جتنی ایجنسیاں کر رہی ہیں، جتنے دنوں سے میں ان کے پاس ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ایجنسیاں، میں جو ان کی قید میں آ کر مجھے پتہ چلا ہے، میں نیشنل اسمبلی کا ممبر ہونے کے ناطے بھی مجھ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی ایجنسیاں پاکستان کی ہیں۔ اگر یہ دیانتداری سے کام کرنا شروع کر دیں تو پاکستان کے اندر جو دہشت گردی سے لے کر اسٹریٹ کرائم تک جو کچھ ہو رہا ہے، یہ زیرو یہ کرائم کر سکتی ہیں ایجنسیاں اگر یہ کام کرتے ہیں جتنا میرے پہ کام کریں۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو میرے ساتھ سلوک یہ پچھلے دنوں سے کر رہے ہیں، اگر اس کا 10% کلبوشن پہ کر لیتے، وہ سلوک 10% صرف کلبوشن پہ کر لیتے، تو یقین جانیں محترم جائز صاحب کہ وہ جا کے اقوام متحدہ میں دہائی دیتا کہ میں نے فلسطین کا بھی بیڑا غرق کیا ہے، میں نے ہی پاکستان کے اندر بیڑا غرق کیا ہے، میں نے ہی پاکستان کی معیشت تباہ کی ہے، میں نے ہی پاکستان کے اندر کرپشن کی ہے، اور میں نے ہی پاکستان کی جو آج حالت ہے اور جو کشمیر جس کو ہم شارک کہتے تھے وہ بھی پاکستان کے جسم سے اگر کٹ گئی ہے تو اس کا ذمہ وار جو ہے وہ کلبھوشن ہے، وہ یہ اعتراف کرتا جو یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ مگر اس کے باوجود میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ کنیکشن کس سے جوڑتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ کنیکشن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کلبھوشن سے آپ کے کتنے رابطے ہیں اور مودی سے آپ کا کتنا رابطہ ہے۔ میں ان سے 2-3 دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ کلبھوشن سے میرا اگر رابطہ ہوتا تو یقیناً میں اس کو پھر یہ کہتا یا اس کو فیسیلیٹیٹ یہ کرتا کہ کم از کم پاکستان کی حالت پر رحم کرو، ہم خود ہی کافی ہیں جو حکومت وقت بیٹھی ہوئی ہے پاکستان کی تباہی و بربادی کرنے کے لیے۔ میں یہ ضرور کہتا کہ ٹرمپ کے ساتھ جو معاہدہ کر کے آئے تھے آج کے چیف ایگزیکٹو عمران خان صاحب، اور واپس آ کر کشمیر ہم سے الگ ہو گیا، اور 2 سال ہو گئے ہیں، ہم نے 70 سالوں میں جو پلاننگ کی تھی کشمیر کو آزاد کروانے کی، تو اگر کشمیر ہڑپ کر لیا انڈیا نے تو پھر دوسری منصوبہ بندی جو تھی، دوسرا پلان A B C جو تھا، وہ 2 سالوں میں ہمیں نظر تو نہیں آیا۔ مگر اس کے باوجود کلبھوشن کو جو سہولتیں دی گئی ہیں، جو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی میرے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، نواز شریف کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اور نواز شریف کا پاکستانی ہونے کے باوجود اس کو سزا سنوائے جانے کے بعد کہا گیا، پابندی لگائی گئی میڈیا پہ کہ نام نواز شریف کا پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں لیا جا سکتا، مگر سزا یافتہ کلبھوشن جو ہے وہ پاکستانی میڈیا پر روز چھپتا ہے۔ یہ ہے فرق ان کا، اور میرا نام بھی، میں بھی باہر جا کر اگر میڈیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے غدار کس طرح بنایا گیا، میں اگر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر لیاقت علی خان سے کیا ہوا، میں اگر فاطمہ جناح کا ذکر کروں گا، میں اگر ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کروں گا، میں اگر ذکر کروں گا کہ نواز شریف کو طیارہ ہائی جیکر بنا کر کس طرح سزا دی گئی، تو مجھے کہنے کی اتنی تو آزادی ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ آزادی مجھے سلب کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں نے ان کو کل کہا تھا، اور جو ایجنسیاں میرے سے انویسٹیگیشن کر رہی ہیں، اور یہ میں پڑھ رہا ہوں جو انویسٹیگیشن جو انچارج ہیں، جو انہوں نے یہاں کہا کہ میں نے کوئی انکشاف کیا ہے کہ میرے کن کن سے رابطے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میں آن اوتھ یہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے مجھے یہ ایک بات کہی کہ آپ کو انصاف خیرات میں مل سکتا ہے، آپ کو رہائی مل سکتی ہے۔ میں تو خیرات میں جج صاحب میں تو خیرات میں زندگی نہیں لینا چاہتا، میں انصاف یا رہائی کیسے تصور کر سکتا ہوں؟ میں تو اس پاکستان کے لیے مر سکتا ہوں، مگر ان کے ہاتھوں سے اپنی رہائی نہیں چاہتا،
آپ یہ 1 دن کا ریمانڈ چاہتے ہیں، ان کو 14 دن کا دیں، ان کو تاحیات میرا ریمانڈ دے دیں، مگر میں یہ کہتا رہوں گا کہ پاکستان کے اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں اگر وہ غلطیاں کرتے ہیں اور یہ بار بار مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہو بے گناہ، مگر اوپر سے پریشر ہے، جو ایجنسی میرے ساتھ تفتیش میری کرنے آتی ہے یا مجھے لے کر جاتے ہیں تو ایک ہی بات کرتے ہیں، پہلے جو سلوک کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہو، کر تو ہم ظلم رہے ہیں، مگر پوسٹنگ کا سوال ہے، یہ اپنی پوسٹنگ بچائیں، نوکریاں تو ان کی سیف ہیں مگر اپنی پوسٹنگ سیف کریں، مجھے ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں، مگر میں یہ ضرور بار بار جب بھی آؤں گا یہ بات ضرور کروں گا کہ میں اب نام لوں گا جن کا پریشر ہے ان پہ، میں وہ نام لوں گا جن کی وجہ سے FIR یہ کرتے ہیں، میں ان کا نام لوں گا جو پاکستانیوں کو غدار بناتے ہیں، میں ان کا نام لوں گا جنہوں نے پاکستان کے اندر بہت سے شعبے ہیں، اگر پاکستان کے دفاع کے حوالے سے میں دیکھوں تو کوئی انتخاب کرتا ہے ایک کریکٹر کا، جنرل نیازی کا، تو اسی دفاعی ادارے میں بیٹھے لوگ ایک رول راشد منہاس کا بھی لیتے ہیں، عزیز بھٹی شہید کا بھی لیتے ہیں، پاکستان کے دفاع پر مر مٹنے کے لیے اپنی قربانیاں دے دیتے ہیں، مگر جنرل نیازی کو بھی یہ لوگ دیکھتے ہیں، تاریخ کا وہ بھی ایک حصہ ہے۔ اسی طرح ایک سیاست میں بھی لوگ ہیں، ایک کردار ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، کوئی لیاقت خان، فاطمہ جناح، ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، مگر سیاست میں ایک اور پارٹ بھی ہے، وہ ہے سکندر مرزا، وہ ہے عمران خان، یہ بھی ایک کریکٹر ہے۔ اور اسی طرح صحافت میں اور اسی طرح جوڈیشری میں بھی بڑے نام ہیں، لوگ کہتے ہیں جسٹس، بڑے احترام سے لیتے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ کا نام، لوگ بڑے ادب سے نام لیتے ہیں سیٹھ وقار صاحب کا، لوگ بڑے ادب سے نام لیتے ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب کا، لیکن لوگ وہاں نام لیتے ہیں جج ارشد ملک کا بھی۔ اسی طرح صحافت میں لوگ نام لیتے ہیں ابصار عالم کا بھی، حامد میر کا بھی، اور نام لیتے ہیں مطیع اللہ جان کا بھی، اور ایک طرف دوسرے صحافی بھی ہیں ان کا بھی لوگ نام لیتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اب میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کیس کے حوالے سے، تو میرے محترم جج صاحب، اگر میں غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہوں اداروں میں بیٹھے لوگوں کی، اگر یہ میں کہتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا جب قتل ہوا تھا تو اس سے پہلے اس نے نشاندہی کی تھی کہ مجھے ان سے خطرہ ہے، ان ناموں سے اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو یہ قصوروار ہوں گے، مگر جب وہ حادثہ پیش آ گیا تو اس کے بعد ان کے ورثاء نے انہی لوگوں کے ساتھ مل کر حکومت بنا لی اور پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ میں نے یہ کہا تھا، میں کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ اگر پاکستان کے اندر وہ ورثاء اگر اس وقت بھی جن کے نام لیے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کو کٹہرے میں لے آتے تو شاید اس کے بعد یہ تسلسل جو آج تک چلتا آ رہا ہے یہ رک جاتا۔ میں نے یہ کہا تھا اور کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ اگر جو دھمکیاں مریم نواز شریف کو دی جا رہی ہیں، اگر یہ دھمکیاں کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آ گیا تو پھر ہم صرف پاکستان، میں لفظ بول رہا ہوں، صرف پاکستان کھپے نہیں کہیں گے۔ میں نے کہا تھا، میں کہہ رہا ہوں، اور میں نے یہ کہا تھا کہ ان جو نام لیے جا رہے ہیں ان کو ہم کٹہرے میں لے کر آئیں گے۔ میرے محترم مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں پاکستان سے غداری کہاں سے آ گئی، اور اگر میں پاکستان کا دشمن ہوں، غدار ہوں، تو پھر مجھے خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، مگر میں بطور پاکستانی ایک تڑپتے ہوئے میں نے وہ نشاندہی کی، اور جب تک میری سانسیں ہیں ایسی نشاندہی میں کرتا رہوں گا، بھلے طاقتور لوگ ناراض ہوں، پالیسی ساز ناراض ہوں، مجھے
بلی چڑھاتے ہیں چڑھا دیں، مگر میں اس قوم کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے یہ چھوٹی قربانی ہے، میں دے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔